اس کے فون کاٹنے پر وہ غصہ ہونے کی بجائے مسکرایا۔ اسے پتہ تھا کہ ناراض تو پہلے ہی اس سے تھے، لیکن صبح کہی جانے والی زبانی جملے پر بھی اسے غصہ ہوگا، اس لیے اس نے اسے کال کرنے کی بجائے گھر کے نمبر پر کال کی۔ اس کی سانس کو فون پر محسوس کرتے وہ مبہم سا مسکرایا، لیکن پھر سرد آواز میں اس سے گویا ہوا، مجھے بھوک لگی ہے، اس لیے گھر سے کچھ بنوا کر یا خود بنا کر آپ اس لے کر آؤ، اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اور ابیل کے سامنے تھی، اس لیے اس کی فرمائش پر اس نے دل میں گالیوں سے نوازتے اس نے صرف اتنا کہا، جی میں بھجوا دیتی ہوں، کہہ کر وہ فون رکھنے لگی کہ اس کی تیز آواز اس کے کان کے پردے ہلا گئی۔ اگر تم نہیں آئی اور کھانا کسی ڈرائیور یا ملازمہ کے ہاتھ آیا تو یاد رکھنا آج کا دن اس ڈرائیور اور ملازمہ کا یہاں نوکری کا آخری دن ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ تم نہیں چاہو گے کہ تمہاری وجہ سے کسی کے بچے اور بیوی مشکل میں پڑے، اس لیے شرافت سے کھانا لے کر پہنچو۔ اسے حکم دے کر اس نے خود ہی فون کٹ کر دیا۔ اس کے تحکمانہ لہجے پر اس نے نفرت سے فون کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، جبکہ فون سے آتی تیز آواز پر اسے بات کا موضوع پتہ چل گیا تھا اور اسے کچھ دال میں کالا لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے جھوٹی مسکراہٹ سجا کر کہا۔ اب وہ اس کے بھائی کا غصہ اس پر تو نہیں اتار سکتی تھی، اس لیے 2-3 باتیں اس سے کر کے اس نے اجازت لی اور کچن میں آ کر کک کو کھانا بنانے کو کہا۔ کک نے جلدی سے کھانا بنا کر اسے پیک کر کے دیا، کیونکہ آجل اسے بھی فون کر کے ہدایت دے چکا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آجل کچھ کہتا اور نہ ہوتا۔ سبھی اس کے غصے سے واقف تھے۔ وہ اب عمارت کے سامنے ششپنج میں مبتلا کھڑی تھی۔ وہ اندر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کی دم کی عادت ہی وہ اپنی دل پر جبر کرتی عمارت کے اندر چلی گئی۔ اس نے اس شاندار عمارت کو دیکھ کر دل میں سراہا اور ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے آجل کا پوچھا۔ ریسیپشنسٹ نے تو مسکرا کر اسے بتایا، لیکن سارا جو ادھر ہی کسی کام سے کھڑی تھی۔ آہلا کو مشرقی لباس میں دیکھ کر اس نے استہزائیہ اسے دیکھا۔ آہلا اس لڑکی کو مسکرا کر تھینکس کہتی واپس جانے لگی تھی کہ کسی کے اچانک راستے میں سامنے آنے پر وہ رک گئی۔ اس نے سامنے دیکھا تو ایک بولڈ سی لڑکی اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کا دیکھنا ناگوار گزرا۔ کون ہو اور کیوں سر سے ملنا ہے تمہیں؟ اس لڑکی نے ناگواری سے پوچھا۔ اسے آہلا کی ڈریسنگ سے کہیں سے بھی وہ آجل کی دوست یا جیپ نہیں لگ رہی تھی۔ تمہیں اس سے کیا کہ میں کون ہوں اور کیا کرنے آئے ہوں؟ اس نے بھی پلٹ کر سوال کے بدلے سوال کیا۔ وہ اس کی نظر میں اپنے لیے تحقیر پن دیکھ چکی تھی۔ مطلب سر کی جیب ہو، لیکن تم تو خوبصورت نہیں ہو، اور سر تو اتنے ہینڈسم ہے، ان کے لیے جیب بھی ان کی جیسی ہونی چاہیے جیسے کہ میں۔ آہلا کے ایٹیٹیوڈ سے جواب دینے پر وہ یہی اندازہ لگا پائی کہ وہ اس کی جیب ہے۔ آہلا کے لیے جیب کسی گالی سے کم نہیں تھی۔ ابھی وہ اسے ٹکا سا جواب دیتی کہ پیچھے سے آجل کی سرد آواز پر نہ صرف ان دونوں نے بلکہ سب ورکرز نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا تھا، جو چہرے پر سرخی لیے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کال کرنے کے بعد وہ قطعیابی سے مسکرا رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اب وہ ضرور آئے گی۔ اس نے اپنے رب سے اسے مانگنا شروع کیا تھا، لیکن وہ اس سے بالکل کنارہ کر کے اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ جب پتا تھا کہ محبوب نے آنا ہے تو اس کی نظریں کام سے بٹک بٹک کر لیپ ٹاپ پر جا رہی تھی، جہاں پر پورا آفس نظر آ رہا تھا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں اور دل میں ٹھنڈک ہوئی تھی، لیکن سارا کا اسے راستے میں روکنا اسے ناگوار گزرا تھا، اس لیے وہ اپنا کام چھوڑ کر اسے لینے کے لیے خود باہر آیا تھا۔ لیکن سارا کی آخری بات سن کر اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ تم ہوتی کون ہو میری محبت، میری زندگی کو بدصورت کہنے والی؟ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ اس نے سارا کے سامنے آ کر غصے سے سرد آواز میں کہا۔ باقی ورکرز جو سمجھ رہے تھے کہ یہ غصہ اس لڑکی کے لیے ہوگا، لیکن اپنے سر کے جلال کا رخ سارا کی طرف دیکھ کر وہ بھی تجسس سے ان دونوں کو دیکھنے لگے، جبکہ آہلا نہ جانے کیوں سب کے سامنے اس کے میری محبت کہنے پر سرخ ہو گئی۔ جانتی ہو میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میرا دل اس کے نام سے دھڑکتا ہے، میرا دل اس کی چاہ کرتا ہے، اور رہی بات اس کے رنگ کی تو اس کا دل صاف ہے، اس کے اخلاق اعلیٰ ہے۔ اور تم نے کہا کہ تمہیں میری جیپ ہونا چاہیے، او ہنسا، پتہ ہے اگر تم میری جیپ ہوتی تو میں دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہوتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم مجھے اللہ سے مزید دور کرتی، لیکن اس کی محبت نے مجھے اللہ کے نزدیک کر دیا۔ اور رہی بات کہ یہ کون ہے تو سب کان کھول کر سن لے، یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ بہت جلد ہم شادی جیسے رشتے میں بننے والے ہیں، اس لیے اب اگر کسی نے اس کی طرف کوئی کمنٹ پاس کیا تو وہ نوکری سے تو جائے گا ہی، ساتھ ہی اس دنیا سے کوچ کرنے کو بھی تیار رہے۔ اس کے سرخ چہرے اور آنکھوں کو دیکھ کر سبھی ڈر رہے تھے۔ ہر کسی کو اپنی جان اور نوکری عزیز تھی۔
اور تم نکلو یہاں سے۔ اب اگر تمہارے قدم بھی اس عمارت کی طرف بڑھتے دیکھے تو جن ٹانگوں پر چل کر آؤ گی میں انہی سے تمہیں محروم کر دوں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وان کیا اور بغیر کسی کی بھی پرواہ کیے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے آفس لے آیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ آفس میں آ کر اس نے اسے ہاتھ چھوڑنے کا کہا تو اس نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور جلدی سے پانی کا گلاس پیا تاکہ وہ اپنا غصہ کم کر سکے جو اسے اس وقت آیا ہوا تھا۔ آخلا خود چل کر اس کے آفس آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوسروں کی وجہ سے اس کا یہ مومنٹ خراب ہو۔ تم نے باہر یہ کیوں کہا کہ ہم شادی کرنے والے ہیں؟ کیا میں نے تمہیں ایسا کہا؟ نہیں نا۔ تو پھر آخلا جلدی یہ بات یاد رکھو اور ذہن میں بٹھا لو کہ آنا تو تمہیں میرے پاس ہے، پھر چاہے 2 دن بعد یا 4 سال بعد۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا میں ہرگز بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے منہ موڑتے کہا کیونکہ اس کی گرم جلساتی سانسیں اس کی سانسوں کے ساتھ رقص کرتی۔ اس کی دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی اور ان دھڑکنوں میں اسے اجل کی صدا آ رہی تھی، لیکن وہ اس صدا پر کان دھرے بغیر رخ موڑ کر تڑق کر جواب دے چکی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا آخلا ڈارلنگ، اس نے آنکھ وینک کر کے کہا۔ خبردار اگر میرے لیے ایسے فضول الفاظ منہ سے نکالے۔ اس کے ڈارلنگ کہنے پر اسے تب چڑی۔ ٹھیک ہے جانم نہیں کہتا، اس نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے کہا، جبکہ اس کے جانم لب سے آخلا نے گور کر اسے دیکھا۔ گورنا بند کرو اور کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ اس نے ایک نیا آرڈر اسے دیا۔ تم نے کھانا پہنچانے کو کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے، اس لیے میں چلی۔ تم انجوائے کرو کھانا۔ اسے اپنی طرف سے انکار کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ اس کے مضبوط ہاتھوں نے اس کا ہاتھ ہینڈل تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اپنی بات کی نپی تو اسے پسند ہی نہیں تھی، اور پھر جب وہ کہہ چکا تھا کہ اسے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے تو مطلب کھانا ہے۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے اسے آفس میں موجود صوفے پر بیٹھایا۔ اس نے اٹھنا چاہا کہ اس نے اسے پکڑ کر دوبارہ بیٹھایا اور آنکھوں سے وارننگ دی اور ٹپن کھولا۔ کوک نے اس کے آرڈر کے مطابق شامی کباب اور بریانی بنائی تھی۔ اس نے اسے سرو کرنے کا کہنے کی بجائے اس نے خود ایک پلیٹ میں بریانی ڈالی اور اپنے اور اس کے درمیان رکھی۔ اس کے ایسا کرنے پر آخلا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں نے ایک پلیٹ میں ہی کھانا ہے اور نو مور ایکسکیوز کہتے اس نے اس کے ہاتھ میں چمچ پکڑایا اور خود بھی کھانے لگا۔ آخلا تو اسے حیرانی و پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے عجیب لگ رہا تھا یوں ایک پلیٹ میں کھانا۔ اگر تم نے اب کھانا شروع نہیں کیا تو جو چمچ میں نے علیحدہ کیے ہیں وہ بھی ایک کر دوں گا، اس نے اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر کہا۔ تو آخلا نے جلدی سے بریانی کا چمچ منہ میں ڈالا کہ کہیں وہ سچ میں ایسی حرکت نہ کر دے۔ مشکل سے اس نے اس کے ساتھ بریانی شیئر کر کے کھائی تھی کہ اس نے ایک شامی کباب لے کر اس کے 2 حصے کیے، ایک اس کی طرف بڑھایا۔ جب اس نے اسے نہ پکڑا تو اس نے خود 2 ٹکڑا اس کے منہ کی طرف کیا اور اسے منہ کھولنے کا کہا۔ میں کھا لیتی ہوں، لیکن اس کی اگلی بات پر پچھتائی کہ کیوں نہ اس کے ہاتھ سے ٹکڑا لیا۔ نہیں، اب میں کھلا رہا ہوں اس لیے منہ کھولو، نہیں تو میرے پاس اور بھی طریقے ہیں لیکن تمہیں کچھ خاص پسند نہیں آئیں گے۔ اس کے زمانی کہنے پر وہ جرجری لیتی جلدی سے اس کے ہاتھ سے شامی کباب کھا گئی۔ اسے کھلا کر اس نے خود بھی کھایا۔ میں چلتی ہوں، رابی گھر میں اکیلی ہے، بور ہو رہی ہوں گی، اس نے جس کے پر تولے کیونکہ وہ کھانے کے بعد سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جس سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی، اور زیادہ ڈر تو اسے اپنے دل کی صدا سے لگ رہا تھا جو اس کے دیکھنے پر اچھل اچھل کر باہر آنے کو تھا۔ وہ بھی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے گیا۔ وہ اچھے سے اس کی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کا جادو اس پر چڑھتے دیکھ کر مبہم سا مسکرایا۔ وہ اسے اتنی جلدی جانے کی اجازت دینے پر شکر کرتی بلڈنگ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھی۔ اس نے غیر ارادتاً نظر اوپر بلڈنگ پر دوڑائی تو دنگ رہ گئی۔ وہ ہونٹوں میں سگریٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے ہونٹوں میں سگریٹ دبائے ہی اسے اسمائل پاس کی۔ وہ تو حفظدہ ہوتی ڈرائیور کو چلنے کا بولنے لگی۔ اس کے حفظدہ چہرے کو وہاں پر کڑا دیکھتا وہ جی جان سے مسکرایا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی بور ہونے لگی تو اس نے موبائل اٹھا کر گیلری اوپن کی اور فرحات کی تصویریں دیکھنے لگی۔ اس نے اس کی یونیفارم والی پکچر پر زوم کیا۔ یہ تصویر اس نے مصطفیٰ صاحب سے لی تھی۔ کیوں ہو تم اتنے پیارے، یا پھر میرے دل کو لگتے ہو؟ اس نے تصویر سے پوچھا۔ میں ہوں ہی پیارا، جواب آیا۔ او ہنسی، تم تو میرے حواسوں پر اتنا سوار ہو گئے ہو کہ اب تمہاری تصویریں بھی بولنے لگی ہے۔ تو مت کرو سوار، میرے بس میں نہیں، اور اب تو بابا بھی تم سے بات کرنے والے ہیں میرے اور تمہارے بارے میں، تو پھر کیوں نہ کروں سوار؟ اگر میں نے انکار کر دیا تو؟ اب وہ اس کے سامنے آ گیا۔ ہاں، اب تم میرے سامنے بھی آ گئے ہو۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ سب اس کا خیال ہے۔ اس نے اسے چھونے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا۔ اس کے چہرے سے ہاتھ مس ہوتے ہی اس نے کرنٹ سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ جو اسے اپنا خیال تصور کر رہی تھی اس کے واقعہ ہونے پر اس نے خوشگواریت سے دیکھا۔
کیا بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ ہاں بیٹھو نا پلیز۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ اچھی ہے، اب تو اور بھی اچھی ہو گئی۔ تم نے بتایا نہیں کہ اگر میں انکار کر دوں تو؟ پہلے تو تم نے کہا تھا کہ تم غنڈے ہو اس لیے ہم ایک نہیں ہو سکتے، تو اب ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ چھوڑو، تم بتاؤ اگر میں نے اب انکار کر دیا تو؟ تھوڑے وقفے کے بعد وہ بولی، تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، کبھی بھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ محبت زبردستی نہیں کروائی جاتی۔ صحیح، تم نے میرے لیے احسانی کر دی، کیوں میں انکار ہی کرتا؟ اس نے اس کا دل توڑا۔ وہی جانتی تھی کہ اس نے کس طرح سے یہ الفاظ کہے تھے۔ اسے امید تھی کہ وہ اب کی بار ہاں کر دے گا، لیکن وہ غلط ثابت ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہوئی جسے اس نے مہارت سے پیچھے دھکیلا۔ سوری، میں آپ سے چائے پانی کا پوچھنا بھول گئی۔ کیا لیں گے آپ، چائے یا کافی؟ کچھ نہیں، میں اب چلوں گا، بس تمہاری عیادت کرنے آیا تھا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کا دل توڑ کر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اندھی بیڈ پر گری تھی اور ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ جب سے باکر یہاں شفٹ ہوا تھا تب سے آمنہ کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ جس طرح وہ فون پر چہچہا کر سب سے بات کرتی تھی، اب ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ نہ تو وہ عریج بیگم کے ساتھ بیٹھتی تھی اور نہ ہی فاریہ کے ساتھ مل کر باتیں کرتی تھی۔ اگر کوئی کام ہوتا تو وہ کر کے کمرے میں بند ہو جاتی۔ تنگ آ کر عریج بیگم نے ایک دن باکر سے اس بابت پوچھ ہی لیا، جس پر اس نے انہیں سب بتا دیا کہ وہ یہاں نہیں اپنے والدین کے پاس باہر رہنا چاہتی تھی۔ عریج بیگم کو آمنہ کی سوچ پر بہت دکھ ہوا۔ وہ تو پہلے ہی باکر سے دور رہی تھی اور وہ اب پھر سے اسے دور لے کر جانا چاہتی تھی۔ آج عریج بیگم نے صوفیہ لوگوں کی دعوت رکھی تھی۔ باکر بھی ان سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے عریج بیگم کو یہی مناسب لگا۔ وہ تیار ہو کر خود کو شیشے میں دیکھ کر شرما رہی تھی۔ منگنی کے بعد وہ آج پہلی دفعہ اس کے روبرو ہونے جا رہی تھی۔ ایک پتری جھجک تھی جو اسے علی سے آ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھتی تو کبھی کندھوں پر پھیلا لیتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے وہ دوپٹہ اوڑھے۔ تک ہار کر اس نے کندھوں پر دوپٹہ پھیلا لیا۔ وہ کم ہی دوپٹہ سر پر لیتی تھی۔ تم ابھی تک تیار ہو رہی ہو؟ نیچے وہ لوگ آ گئے ہیں، جلدی چلو۔ اچھا، تھوڑی لگتا ہے کہ سسرال والے آئے ہوں اور بہو رانی ہی غائب ہو۔ ان کے کہنے پر اس کا دل دھڑکا۔ جی ماما، بس آنے والی تھی میں۔ ہاں جلدی آؤ، تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری بابی کے تیور کچھ اچھے نہیں ہے۔ اس نے سر ہلایا تو وہ مطمئن ہوتی باہر چلی گئی۔ ان کے ویلکم کے لیے جب وہ نیچے آئی تو ملازمہ ریفریشمنٹ رکھ رہی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے سب کو سلام کیا اور چور نظروں سے علی کو دیکھا جو باکر کے ساتھ بیٹھا اس کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے بھی اسمائل پاس کی تو اسے آنکھیں دکھاتی دادی اور سب بڑوں سے پیار لے کر صوفیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسی ہو صوفی؟ بہت زبردست ہوں الحمدللہ، بس کبھی کبھی تمہاری بھتیجی پلس بانجی بہت تنگ کرتی ہے۔ اس نے اپنے وجود میں پنپتی چھوٹی سی وجود کی شکایت لگائی تو فاریہ ہنسی۔ ابھی تو اس دنیا میں آئی بھی نہیں اور تم ابھی سے تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ بچوں ہنس لو، کھل کر ہنسو، جب تمہاری باری آئے گی نا تب پتہ چلے گا کہ کیا حالت ہوتی ہے۔ اس کے ہنسنے پر اس نے منہ بسورا۔ اچھا ناراض مت ہو، میں تو ایسے کہہ رہی تھی۔ بھائی صاحب، ہم اب بچوں کی شادی چاہتے ہیں، اکمل صاحب نے افضال صاحب سے کہا۔ لیکن بھائی صاحب اتنی جلدی؟ عریج بیگم تو ان کی بات پر خوش ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ اب وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ کوئی جلدی نہیں ہے افضال صاحب، ایک نہ ایک دن تو اس نے اپنا پیا گھر سدھارنا ہے۔ تو پھر تاخیر کس بات کی؟ عریج بیگم نے رسانیت سے کہا۔ شادی کے ذکر پر علی نے پرشوق نظروں سے فاریہ کو دیکھا جو ایک تو اپنی شادی کے ذکر پر اوپر سے اس کی نظروں پر شرما رہی تھی۔ بابی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بھائی صاحب، ہم ماہپارہ اور رضا کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور سب کا یہی خیال ہے کہ ان کے ساتھ علی کی بھی کر دی جائے۔ عریج بیگم نے ان کو آنکھوں سے ہاں کہنے کا اشارہ کیا جیسا آپ سب لوگ مناسب سمجھے۔ ان کی بات پر سب کے اندر خوشی کی لہر پھیل گئی۔ رضا اور علی جہاں ان دونوں کو اب پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، وہی ماہپارہ اور صوفیہ کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ ماما، میں صوفیہ اور پاریہ کو کمرے میں لے جاتی ہوں، صوفی تک گئی ہوگی نا؟ اس نے جانے کے پر تولے۔ سب نے اسے دیکھا تو اس نے وضاحت کی، ہاں لے جاؤ اندر، بچی تک گئی ہوگی۔ پوپو میں بھی، ثاقب نے کہا۔ ہاں چلو تم بھی چین۔ اسے اٹھا کر وہ ان دونوں کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ تو پھر میرے خیال سے 2 ہفتے بعد جو جمعہ آ رہا ہے تب رکھ لیتے ہیں بارات کا دن، مبارک دن ہے۔ دادی نے اپنی رائے دی جو سب کو پسند آئی۔ جیسے آپ کہے اماں جی، افضال صاحب نے احترام سے کہا۔ باتوں باتوں میں خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور علی لوگ اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ باکر، فاریہ کی شادی کے بعد تو ہم لوگ جا سکتے ہیں نا بابا کے پاس، ہم انکل آنٹی کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اس نے اپنی پرانی بات دہرائی۔ دیکھو ابھی چپ رہو، شادی کے بعد میں ماما بابا سے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟
तब तक तुम अपना रवैया भी उनसे सही रखो। वो तंग आ चुका था उसकी रोज़ की एक ही बात से, इसलिए उसने उसे टाला। उसका कोई इरादा नहीं था अपना मुल्क छोड़कर जाने का। ठीक है, वो तो इतने में ही होश हो गई थी कि वो उनसे बात करेगा। घर आकर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आजिल के कमरे में जाती। उस वक्त वो खुद ही उलझी हुई थी। वो ये बात मान चुकी थी कि जब वो उसके करीब आया था तो उसके अंदर एक शोर बरपा हुआ था। उसका दिल धक धक के साथ उसकी सदा भी लगा रहा था। वो अपने दिल की सदा से डर गई थी। एक तरफ उसने उसे कहा था कि वो हरगिज़ भी उससे शादी नहीं करेगी, तो दूसरी तरफ उसका अपना दिल ही उससे दावा करने को था। वो ये बात नहीं भूल पा रहे थे कि सब कुछ उसके साथ करने वाला वही है। उस शख्स ने उसे बेघर करवाया। दोपहर की उसकी बातें और हरकत से उसका दिल तो उस वक्त नहीं कर रहा था कि वो उसका सामना करे, लेकिन वो मुस्तफ़ा साहिब को भी नाराज़ नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो डाइनिंग टेबल पर आ गई। वो सर झुकाए अपना खाना खा रही थी। उसने एक नज़र उठाकर भी उसे नहीं देखा था, जबकि वो खुद पर उसकी तपिश महसूस करती। दिल को चुप करवा रही थी, जो उसकी ज़रा सी तवज्जो पर ही उसके हक़ में बोल रहा था कि उसे एक मौका तो दे, जबकि दिमाग उसे उसके हक़ में जाने से रोक रहा था। तुमने जाते ही 2 एम्प्लॉइज़ को फायर कर दिया। चलो सरमद को तो तुमने किया, लेकिन सारा को क्यों किया? उसे सामने देखकर उन्हें सारा की काल याद आई, जिसने आपसे चोली लगाई है। क्या उसने नहीं बताया कि क्यों निकाला मैंने उसे? उसने नेपकिन से हाथ साफ करते टेबल पर दोनों हाथ बाहम जोड़ कर रखते सरदवाज में कहा। बताया तो उसने मुझे बहुत कुछ है कि किस वजह से तुमने उसे निकाला है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। उन्होंने चुपते लहजे में अहला को देखते कहा, जो भी बात है वो आप लोग खाने के बाद डिस्कस कर लीजिएगा। मुस्तफ़ा साहिब ने कहा, नहीं बाबा, अब तो बात अभी होगी। और क्या सुनना चाहती हैं आप? मुस्तफ़ा साहिब से कहकर उसने अपना रुख उनकी तरफ किया। चले मैं ही बता देता हूँ तो सुने। उसे मैंने इसलिए निकाला कि वो मुझे बदसूरत कह रही थी। उसने तुम्हें नहीं, उस लड़की को कहा था, और तुम्हारी तो ये बीवी है, तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम इससे शादी करने वाले? उन्होंने दोपहर से मचलता सवाल भी कर डाला जो उन्हें उलझा रहा था। पहली बात कि अहला मेरी मोहब्बत है, मेरी ज़िंदगी है, जान है मेरी, तो इसे बदसूरत कहना मुझे बदसूरत कहना है। और दूसरी बात और सबसे अहम बात कि ये मेरी बीवी नहीं है। मैंने इससे बदला लेने के लिए झूठ बोला था और वो सारे सबूत भी झूठे थे, और ये बात बाबा भी जानते हैं। क्यों बाबा? उसके कहने पर मुस्तफ़ा साहिब घबराए। हा, आपको क्या लगा था कि मुझे नहीं पता चलेगा कि आप इस रिश्ते की हकीकत से वाकिफ़ हैं, और मैं बहुत जल्द इससे शादी करने वाला हूँ। इसमें चाहे किसी की मर्ज़ी हो या ना हो, मतलब कि ये बिना किसी रिश्ते के तुम्हारे साथ एक कमरे में रहती रही है। ज़रा शर्म नहीं आई लड़की तुम्हें? एक ना महरम की साथ इतनी देर एक कमरे में रहते हुए। अब उनकी तो पुकारो हाहला की तरफ था। मामा, इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, और इसकी शर्म हया का गवाह मैं हूँ। और ये मेरे साथ कमरे में नहीं रहती रही, ये दूसरे कमरे में रहती थी जो मेरे कमरे के साथ है। और आप इसे जितनी जल्दी ये ज़बहू एक्सेप्ट कर ले उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। उसने आखिर में धमकी दी। आजिल, उन्होंने लड़खड़ा कर कहा, थिंक अबाउट इट मॉम। वो कहता वहाँ से चला गया, जबकि पीछे वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी रह गई। नूर तो अब तक शाक में थी कि उनका बेटा इस लड़की के लिए उनसे बढ़ रहा था। मुस्तफ़ा साहिब, मैं किसी सूरत भी इस लड़की को कबूल नहीं करूँगी, और आपको सब पता था। आपने भी मुझसे छुपाया, मुझे बताना गवारा नहीं किया। वो इस वक्त कमरे में थे और वो सख्त नाला थी मुस्तफ़ा और आजिल से। इसमें कोई हर्ज नहीं है नूर, और तुम भी अब इस बात को भूल जाओ। तुमने कहा था कि तुम्हें अब इस घर में कदम नहीं रखना। मैंने तब भी तुम्हारा साथ दिया, हालांकि इसमें गलती उनकी भी नहीं थी जिन्हें तुम आज तक कसूरवार ठहराती आई हो। ये सब किस्मत में होना लिखा था। आप अब मुझे कह रही है कि मैं गलत हूँ। यहाँ आप गलत हैं नूर। आप एक पढ़ी लिखी सोशल वुमेन है। क्या आपको लगता है कि इसमें माजिद या फिर ज़किया की कोई गलती थी? चले मान ले आप कि उनकी गलती थी भी, तो क्या इसमें इस बच्ची का कोई अमल दखल है जिसे आप और आपकी बहन नफरत की आग में खुद भी जलस रही है और उसे भी जलसा रही है? और हमारा इस्लाम भी किसी की गलती की सज़ा किसी को देने की तलकीन नहीं करता। क़यामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगी कि आपने एक बेगुनाह मासूम लड़की को नाकर्दा गुनाह की सज़ा दी है? सोचिएगा इस बारे में। आज आपके पास वक्त है, ये ना हो कि बाद में आपके पास न वक्त हो और न बेटा। उन्हें सोचो की गहराइयों में डाले वो खुद पर कंबल ओढ़ कर लेट गए, जबकि वो अपना एहतिसाब करने लगे। सुबह रोशन हुई और सबके लिए खुशियों की नवीद लेकर आई। नमाज पढ़कर आखला ने अपने लिए मामूल की तरह सानियाँ मांगी। नमाज पढ़कर उसने मोबाइल पर सूरह यासीन की तिलावत सुनी और शावर लेने वॉशरूम चली गई। आजिल ने भी नमाज अदा करके अपने लिए आखला को मांगा। राबेल ने हाजत के नवाफिल अदा करके फरहाद के दिल में अपने लिए मोहब्बत के पैदा होने की दुआ मांगी। वो अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रही थी।
شاور لے کر باہر آئی تو نور بیگم کو اپنے کمرے میں پا کر وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوئی۔ اسے لگا کہ وہ کل رات کے واقعے کی وجہ سے اسے باتیں سنانے آئی ہوں گی۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ تم مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر سکتی؟ اسے لگا کہ وہ شاید طنز کر رہی ہے، لیکن ان کے چہرے پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ آج ان کے چہرے پر نرم تاثر تھا جو کہ پہلے اس کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ نہیں آنٹی، ایسی بات نہیں ہے، آپ پہلے کبھی آئی نہیں، اس لیے اس وقت اسے جو سمجھ آیا اس نے بول دیا، میں سالوں سے ایک بات کو لے کر تمہارے لیے اور تمہارے ماں باپ کے لیے دل میں نفرت رکھتی آئی ہوں، لیکن میں بھی کیا کرتی، میرا بھائی تھا وہ، میں کیسے اسے بھول کر ان سب سے خوشی سے پیش آتی۔ احتشام کی یاد پر ان کی آنکھوں میں نمی آئی۔ آہلہ نے آگے بڑھ کر انہیں حوصلہ دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے جس نے اتنے سالوں بعد مجھ سے ناراض ہو کر مجھ سے ہدایت نہیں چھینی، بلکہ مجھے یہ احساس دلایا کہ میں غلط تھی، اس لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ارے آنٹی، کیا کر رہی ہے آپ؟ میری ماما کی طرح ہے آپ، اور پھر آپ تو ان کی دوست ہے، اس لیے ایسا مت کریں۔ میرے دل میں آپ کے لیے نہ پہلے کچھ برا تھا اور نہ اب ہے، اور یوں مجھ سے معافی مانگ کر مجھے گناہ گار مت کرے۔ اس نے ان کے ہاتھ پکڑے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ تم بہت اچھی اور میرے اجل کے لیے تم سے بڑھ کر کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی اس بات پر وہ نظریں جھکا گئی۔ چلو تم بھی تیار ہو جاؤ، تب تک میں بھی تیار ہو جاتی ہوں۔ آج رات کو آپا کی طرف چلیں گے، میں آج ساری غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے صرف سر ہلایا۔ ناشتے کی ٹیبل پر نور نے سب کو بتایا کہ وہ لوگ آج رات کو ساجد صاحب کی طرف جانے والے ہیں۔ عادل کا ارادہ آج اسے مزار پر لے جانے کا تھا، جہاں پر اسے عشق کی دعا دی گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ وہاں جا کر اپنی محبت کی دعا کرے، لیکن اسے آج ممکن نہیں لگا۔ اسے یہاں آئے 10 دن ہونے کو تھے، لیکن یہاں سب سے اپنا یہ تھی ملی تھی۔ وہ گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی جس سے قسمت نے اس کے ماں باپ کو چین کر دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے پھر بھی ناشکری نہیں کی تھی، اور اگر اس کا چچا زاد اس کے ساتھ وہ جی حرکت نہ کرتا، وہ کبھی بھی یوں چار دیواری سے باہر نہ نکلتی۔ اسے سب کے اچھے لگے تھے۔ شمع بیگم نے تو اسے بالکل اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا۔ اسے ان کی بیٹی کے بارے میں سن کر افسوس ہوا تھا۔ وہ بھی تو ماں باپ کی محبت کے لیے ترسی ہوئی تھی، اس لیے اسے انہیں بالکل ایک بیٹی کی طرح بن کر دکھایا۔ وہ ان کے سارے کام خود کرتی تھی۔ شہروں سے بھی اسے کوئی خطرہ نہیں لگا تھا۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتا تھا، اس کی نظروں میں اس کے لیے احترام ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی احترام کے بدلے اسے احترام اور عزت دیتی تھی۔ وہ کچن میں شمع بیگم کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی کہ رفعت بیگم کچن میں داخل ہو کر شکیلہ کو ہدایت دینے لگی۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ چاہے اس کے ساتھ بالکل ایک گھر کے فرد کی طرح پیش آ رہے تھے، لیکن تھی تو وہ پرائی نہ۔ ہاں، میری چھوٹی بہن ہے نور، وہ اور اس کی فیملی آ رہی ہے، اور میرے دیور کی بیٹی آہلہ، اس کی بہو بھی ہے۔ اس نے وہ سمجھ کر سر ہلایا۔ دودھ کو ابال آ چکا تھا۔ اس نے گلاس میں دودھ ڈالا اور کچن سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دودھ کا خالی گلاس لے کر آئی۔ آلا لائیے، میں بھی آپ کے ساتھ کام کرواتی ہوں۔ نہیں بیٹا، آپ رہنے دو، میں کر دیتی ہوں۔ نہیں خالہ، آپ بتائیے مجھے، ویسے بھی میں فارغ ہوں۔ چلو یہ مٹر چیل دو۔ انہوں نے اس کے آگے مٹر رکھی اور خود باقی کا کام کرنے لگی۔ آہلہ بھی تمہاری طرح ہی تھی، میرے منع کرنے کے باوجود میرے ساتھ کام کرواتی تھی۔ کیا وہ بہت اچھی تھی؟ اس نے عام سا سوال کیا۔ بہت اچھی، اخلاق کی بہت اعلیٰ، بس قسمت نے بہت دکھ دیے ہے۔ اسے ماں باپ کے پیار سے بچپن سے محروم رہی، اور پھر وہ رک گئی۔